شاہی مسجد میں نماز عصر کے بعد وہ باہر نکلا اور اطراف میں گھومتا رہا اور کاغذ کی کون سے بھنے چنے نکال نکال کر کھاتا رہا۔ پھر دادا اسے آ ملے اور اپنے ساتھ گھمانے لگے۔ لیڈی مہر کو وہ گھر چھوڑ آئے تھے۔ رات کا کھانا کھلانے وہ اسے فوڈ اسٹریٹ لے آئے تھے۔ دادا نے کھیر پہلے ہی منگوا رکھ لی تھی تاکہ اسے زیادہ مرچیں لگیں تو وہ کھیر کھا لے، اور اتفاق سے وہ کھانے سے زیادہ کھیر کھا گیا اور اس کے کان اور ناک سرخ ہو گئی اور آنکھوں میں پانی تیرتا رہا۔ دادا اسے دیکھ کر ہنسنے لگے اور وہ خود بھی ہنسنے لگا، اور اس دوران اگر کوئی کمزور بینائی والا بھی اسے دیکھتا تو رک کر ضرور کہتا، بہت خوش ہو، خدا تمہاری خوشی کو نظر بد سے بچائے۔ ہو سکتا ہے تم یہ محسوس کر رہے ہو کہ تمہیں اچھے انداز سے خوش آمدید نہیں کہا گیا اور امراہ کے خاندان کے نام پر صرف میں ہی تم سے مل رہا ہوں۔ میں نے ایسا کچھ محسوس نہیں کیا۔ میں نے یہاں آ کر اجنبیت محسوس نہیں کی۔ خوش آمدید کہنے کا اس سے بہتر انداز اور کیا ہوگا؟ اسے وہ بچے یاد آئے جو اس کے گھٹنوں پر بیٹھے تھے اور اپنے منہ کے ساتھ ساتھ اس کے منہ میں بھی چنے ڈال رہے تھے، جیسے وہ جان گئے تھے کہ کوئی پہلی بار ان کے دیش میں آیا اور مہمان نوازی میں انہیں بھی اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ دادا کو علیان کی بات اچھی لگی۔ انہوں نے سوچا کہ آگے جو وہ کہنے جا رہے ہیں اسے کہنے کے لیے ان کے پاس مناسب الفاظ ہیں نا، اور کیا وہ ترش اور تلخ تو نہیں کہ سامنے موجود انسان کی مسکراہٹ پر بھاری پڑیں؟ کیا اب ہم کچھ اور طلب باتیں کر لیں؟ وہ کھانا کھا چکا تو دادا نے پوچھا۔ اس نے سر ہلا دیا۔ میں نے تم سے یہاں آنے سے پہلے کہا کہ صرف ایک بار اگر تم اپنے والد کو اپنے ساتھ لا سکو تو میرے لیے آسانی رہے گی۔ بے شک پھر تم ان سے کبھی نہ ملنا، لیکن تم نے انکار کر دیا۔ اب میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ کیا تم یہ کہہ سکتے ہو کہ لیڈی مہری تمہاری والدہ ہیں؟ دادا اچھی طرح سے جانتے تھے کہ وہ بہت بڑی بات کر رہے ہیں، اور واقعی وہ ایک بڑی بات ہی تھی۔ علیان کے چہرے کے رنگ ایک دم سے بدلے۔ ماما مہر میری ماما ہے، لیکن ماما مارگریٹ کی موجودگی کو چھپا دینا ان پر ظلم ہوگا۔ میں دوسرا انسان ہوں گا جو ان کی تذلیل کرے گا، میں یہ نہیں کر سکتا۔ میں چاہتا ہوں، بلکہ آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ معاملات کتنے بھی پیچیدہ کیوں نہ ہوں، آپ ماما مارگریٹ کا تعارف مجھ سے پہلے امراہ کے خاندان سے کروائیں۔ اس نے ٹھہر ٹھہر کر تحمل سے کہا، تم یہاں کے مسائل کو نہیں جانتے، شاید، لیکن اپنی خوشی کے لیے میں ماما کی عزت و تکریم کو کیسے کمتر کر دوں؟ علیان امراہ کا باپ نہیں مانے گا۔ علیان خاموش ہو گیا۔ جتنا میٹھا وہ کھا چکا تھا وہ کڑوا ہو گیا۔ دادا کو بھی خاموش رہ جانا پڑا۔ انہوں نے اس کا دل دکھا دیا تھا۔ فون پر انہوں نے اس سے کئی باتیں کی تھیں، لیکن یہ بات وہ اسے سامنے بٹھا کر کرنا چاہتے تھے۔ شاید تم یہ سوچتے ہو کہ واجد ایک جاہل انسان ہے، لیکن وہ جاہل نہیں ہے۔ اس جیسے سب باپ جاہل نہیں ہیں۔ بہت سے سمجھدار لوگ اسے دقیانوسیت کہتے ہیں، لیکن دراصل یہ ہمارے حساب کتاب ہے، سیدھے سیدھے حساب، کہ کھجور وہی ہے جو کھجور کے درخت پر لگے، جو جھاڑی پر لگی ملے وہ کھجور نہیں ہوگی۔ ہم بنیاد کو دیکھتے ہیں علیان، سب دیکھتے ہیں۔ تم دنیا بھر کی ان بڑی درسگاہوں کی مثال ہی لے لو جو صرف قابل ذہین و فطن طلباء کو ہی داخلے دیتی ہیں، جبکہ علم کے دروازے سب پر ہمیں وقت کھلے رہنے چاہیے۔ تو معیار کے پیمانے ہر جگہ ہیں۔ صرف ہم پر یہ الزام نہیں لگنا چاہیے کہ ہم قدامت پسند اور جاہل ہیں۔ ہم ایسے نہیں ہیں۔ رہی معیار کی بات، تو ہم انہیں بدل سکتے ہیں، انہیں متوازن کر سکتے ہیں، اور بدلتے وقت کے تقاضوں کو دیکھتے انہیں لچکدار بنا سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں شادی دو لوگ نہیں، دو خاندان کرتے ہیں، اور اس شادی کو کامیاب بھی دو خاندان مل کر کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کچھ رسومات اور اصول کھوکھلے اور بے بنیاد ہو چکے ہیں، کچھ سرے سے ہی بیکار اور فضول ہیں، لیکن ہماری معاشرتی پرکھ ہمارے بڑوں کے تجربات پر ترتیب دی گئی ہے، اور ان تجربات کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ ان تجربات کی روشنی میں کچھ فیصلے غلط بھی ہوئے ہوں گے، لیکن وہ سب ٹھیک کر دینے کی نیت سے کیے گئے ہوں گے۔ تم دنیا میں گھوم پھر کر دیکھ لو، تمہیں کوئی باپ ایسا نہیں ملے گا جو اولاد کا برا چاہے، اور کوئی ماں ایسی نہیں ملے گی جس نے اپنی اولاد کی خوشیوں کے لیے کوشش نہ کی ہو۔ تو امراہ کا باپ اس کا برا نہیں چاہے گا، اور اس کی ماں اس کی خوشی سے حاصل نہیں ہوگی، لیکن کچھ کھانے تو پر کرنے ہی ہوتے ہیں۔ صدیوں کے چاک پر ڈھلا یہ ڈھانچہ اگر کہیں سے بوسیدہ اور بھربھرا ہو بھی رہا ہے تو ہم پورے ڈھانچے کو منہدم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن مرمت ہم ساتھ ساتھ کرتے جا رہے ہیں۔ دادا کہہ کر اسے دیکھنے لگے، اور علیان کو ایک بات اب سمجھ میں آئی کہ اس نے کس آسانی سے کہہ دیا تھا کہ اسے اس خطے کا سفر نہیں کرنا جہاں انسانوں سے زیادہ روایات کا احترام کیا جاتا ہے۔
اس نے اب جانا کہ ان روایات کا احترام ہی دراصل ان سے جڑے انسانوں کا احترام ہے۔ اگر ہم بڑوں کی عزت کی روایات کا احترام نہیں کریں گے تو چھوٹوں سے عزت کی وصولی ہمیں بھولنی پڑے گی، اور پھر ایسے انسانی معاشرے کا پھلنا پھولنا ایسا ہی ہو جائے گا جیسے درخت کا زمین کے بغیر نمو پانا، یعنی نمو ہی نہ پانا۔ مجھے تمہاری یہ بات اچھی لگی کہ تم نے امراح کو اکسایا نہیں۔ زمانہ جس تیزی سے ترقی کر چکا ہے، ایسے وقت میں یہ کوئی انوکھی بات نہ ہوتی۔ میں ایسا کر نہ پاتا، اور کرتا بھی تو امراح نہ مانتی۔ میں جانتا ہوں تم کل گھر آ رہے ہو، ابھی تم سب سے ملو گے، پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ دادا کچھ زیادہ پر امید نہیں تھے۔ تمہارا گھر بہت خوبصورت ہے امراح۔ شکریہ۔ ان کے سونے سے پہلے وہ ان کے پاس بیٹھی تھی۔ اماں اور دادی نے اچھے میزبان ہونے کا ثبوت دیا تھا، اور لیڈی مہر ان دو خواتین میں اچھی خاصی باتیں ہو چکی تھیں۔ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کو اپنے گھر میں دیکھ کر، وہ ہنسی۔ مجھے بھی اپنے گھر میں تمہیں چلتے پھرتے دیکھنا بہت اچھا لگتا ہے۔ شارلٹ کا ہمیشہ سے یہ کہنا تھا کہ آلیان میرا لاڈلا، اور اب اس نے مجھے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ خبردار جو امراح کو آپ نے اپنی لاڈلی بنایا۔ اگر ایسا ہوا تو وہ مجھے اپنی کہانیاں سنانا بند کر دے گی۔ امراح ہنسنے لگی۔ پھر ایسا غضب نہ کیجیے گا۔ اور اس نے جب تمہیں مورگن کی شادی میں دیکھا تھا تو میرے کان میں کہا تھا آپ کی بہو خود چل کر آپ کے گھر آ گئی ہے۔ امراح ہنس تو دی، لیکن خوف سے وہ ٹھیک سے خوش بھی نہیں ہو پا رہی تھی۔ دانیہ بھی ان کے ساتھ آ کے بیٹھ گئی تو لیڈی مہر نے اس سے کہانی کی فرمائش کر دی۔ امراح اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی اور دادا کا انتظار کرنے لگی۔ دانیہ کو گوسپ میں خاصی دلچسپی رہا کرتی تھی۔ اسی کا سہارا لے کر اس نے اپنے کالج کی لڑکیوں کی الٹی سیدھی کہانی بنا کر سنانی شروع کر دی، اور کہانی اتنی دلچسپ ثابت ہوئی کہ 10 منٹ کے اندر اندر لیڈی مہر سو گئیں۔ دیکھا میری کہانی کا کمال؟ دانیہ نے فخر سے کہا۔ ہاں دیکھا، بوگس کہانیوں پہ انہیں ایسے ہی نیند آ جاتی ہے۔ تم جل رہی ہو، تمہاری خوش فہمی کو جلا رہی ہوں۔ اگلے دن لنچ سے پہلے آلیان دادا کے ساتھ گھر آ گیا اور کافی دیر تک حماد، علی، بابا اور دادا کے نرغے میں بیٹھا رہا۔ اماں اور دادی سے بھی بات چیت ہو گئی اس کی۔ کچھ دیر کو وہ ذرا اکیلا ہوا تو اس نے اپنی ایک تصویر لی اور فقریہ اپڈیٹ کر دی۔ امراح کے گھر لنچ کے لیے۔ کنجوس امراح نے کیا کیا بنایا ہے تمہارے لیے؟ کال کا فوری فون آیا۔ مانچسٹر کے بھینسے کال کا بھیجا پرائم ڈش ہے۔ پھر تو مانچسٹر کے دوسرے بھینسے آلیان کے کان سیکنڈ پرائم ڈش ہوں گے۔ ہاں ہاں ہاں، وہ دل کھول کر ہنسا، کیونکہ آخر کار وہ امراح کے گھر آ چکا تھا، لیکن امراح کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ اور پھر ڈرائنگ روم سے ملحق ڈرائنگ ایریا میں اس نے اسے دیکھا اور میز پر کوئی کھانے کی ڈش رکھ رہی تھی، اور اس کا انداز کچھ ایسا تھا کہ وہ تو اسے جانتی ہی نہیں۔ تم کون ہو اجنبی؟ کیا نام ہے تمہارا بھلا؟ پردیسی ہو؟ ہمارے دیس کیا لینے آئے ہو؟ آلیان اسے دیکھ کر حیران دیکھتا رہ گیا۔ یہ امراح کو کیا ہوا؟ لنچ جو امراح اور دانیہ کے علاوہ سب نے ساتھ بیٹھ کر کیا کے بعد دادا نے آلیان کو چلنے کا اشارہ کیا۔ یعنی یہ کیا؟ آلیان نے منہ بسوڑ لیا۔ اس نے تو امراح کا کمرہ بھی نہیں دیکھا، نہ ٹیرس، نہ کھڑکی، نہ پورا گھر، کہ وہ لاؤنج کے کس صوفے پر بیٹھ کر لیٹ کر ٹی وی دیکھتی تھی اور کس صوفے پر سے سوتے میں لڑک کر گر جاتی تھی، کس دیوار کی کس تصویر کو ٹانگتے اسٹول پھسل گیا تھا، اور لان کے کس حصے میں وہ کرکٹ کھیلتی رہی، اور اس کے گھر کے آس پاس کے وہ کون سے گھر ہیں جن کی ڈور بیل بجا بجا کر وہ بھاگتی رہی ہے، اور وہ کون سا گھر ہے جس کی بیل بجاتے بجاتے اسے الیکٹرک شاک لگا، اور گھر میں وہ کون سی اونچائی ہے جس سے وہ سپر مین منی کودنے والی تھی، اور وہ کون سی دیوار ہے جس پر اس نے اسکول کا ہوم ورک لکھ دیا تھا اور بدلے میں اس کے کان لمبے اور پونیاں ڈھیلی کر دی گئی تھیں۔ وہ لکڑی کی الماری کہاں ہے جہاں وہ چھپ کر بیٹھ جایا کرتی تھی کہ گھر کے باہر ایک شیر آ گیا ہے اور وہ ہم سب کو کھا جائے گا، بڑا سا منہ کھول کر بس ہڑپ کر جائے گا ہمیں۔ ہاں جی۔ آلیان کو ہوٹل واپس آنا پڑا اور رات کو دادا لیڈی مہر کو بھی ہوٹل چھوڑ گئے۔ انہوں نے امراح کے رشتے کی بات کر دی تھی اور آلیان کے لیے امراح کا ہاتھ مانگ لیا تھا۔ واجد صاحب نے دادا کے اشارے پر ان سے کہا کہ وہ سوچ کر جواب دیں گے۔ دادا کے علاوہ امراح اور امراح سے متعلق معلومات سب کو بہت کم تھی۔ وہ بہت اوپر اوپر کی باتیں جانتے تھے، جیسے انہیں یہ معلوم تھا کہ امراح کی لینڈ لیڈی ایک بیوہ خاتون ہے۔ انہوں نے 10 بچے لے کر پالے ہیں، اس کا انہیں معلوم نہیں تھا۔ انہیں پہلے اس بات پر حیرت تھی کہ امراح کے آتے ہی فوراً وہ کیوں آ رہی ہیں۔ دادا نے کہہ دیا کہ میں نے ہی بلایا ہے، ان کا بیٹا ہے جس کے لیے وہ امراح کا ہاتھ مانگنا چاہتی ہیں۔
امراح اسی گھر میں رہتی ہے جس میں یہ لڑکا رہتا ہے؟ واجد صاحب کا پہلا سوال یہ تھا۔ نہیں، لڑکا ہاسٹل میں رہتا ہے۔ اپنے گھر کے ہوتے ہاسٹل میں کیوں رہتا ہے؟ یہ خاتون مہر جسمانی نقص کا شکار ہو گئی تھی۔ ان کے ساتھ ایک ہندوستانی لڑکی ان کی دیکھ بھال کے لیے رہتی ہے۔ امراح کی طرح کی چند دوسری لڑکیاں تو لڑکے کا گھر میں قیام انہیں مناسب نہیں لگا۔ یہ عالیان کے گھر آنے سے پہلے کی باتیں تھیں جو دادا نے دادی اماں اور واجد صاحب کو بتائیں۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ عالیان سے سب مل لیں تو باقی باتیں بعد میں ہی ہوں گی، اور سب نے عالیان سے مل لیا اور الفاظ کے استعمال کے بغیر یہ بھی بتا دیا کہ انہیں عالیان سے مل کر کتنا اچھا لگا ہے۔ تو دادا نے باقی باتیں کرنے کا فیصلہ کیا۔ آپ کہہ رہے تھے کہ امراح کے کانوکیشن کے لیے آپ مانچسٹر جائیں گے، تو اب میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا، دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ دادا نے خود کو تیار کیا۔ وہ اپنے بیٹے سے خوفزدہ نہیں تھے، لیکن وہ چاہتے تھے وہ باتیں اب آگے جو کرنے والے ہیں ان پر بھڑکنے کے بجائے تحمل سے تبادلہ خیال کیا جائے۔ کیا تمہیں عالیان پسند نہیں آیا؟ آیا ہے، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں، وہاں چلیں گے، کچھ دیکھ بھال کر لیں گے۔ میں نے دیکھ بھال لیا، میں چاہتا ہوں ہم دونوں کا نکاح کر دیں، منگنی کے حق میں نہیں ہوں۔ دادا نے اپنی طرف سے بڑی سمجھداری کا مظاہرہ کیا۔ آپ نے کہاں دیکھا بھالا اسے؟ آپ تو خود پہلی بار مل رہے ہیں، اور اتنی جلدی کیا ہے منگنی یا نکاح کی؟ کچھ مہینے ہیں نا، ہم چلیں گے وہاں، پھر دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے، مانچسٹر چلیں گے، لیکن تم صبر و تحمل سے میری چند باتیں سن لو۔ واجد صاحب کی پیشانی پر پہلی بار شکن نمودار ہوئی۔ کیسی باتیں؟ عالیان مسلمان ہے اور بہت اچھا لڑکا ہے۔ وہی تو آپ کو کیسے پتا بابا کہ وہ اچھا ہے؟ وہ ہنسے۔ پتہ چل جاتا ہے اس ذلیل کو کہ وہ کسی بھی دلیل سے پائیدار نہیں بنا سکتے تھے۔ ایک بار ملنے سے پتہ نہیں چلتا۔ میرا تجربہ اتنا ہو چکا ہے۔ میرا تجربہ آپ کے جتنا نہیں ہوا، اور مجھے تجربہ نہیں تسلی کرنی ہے۔ دادا نے جیسے گہرا سانس بھرا اور پھر خود کو تسلی دیتے ہوں۔ دراصل خاتون مہر ایک بے اولاد بیوہ ہیں۔ ان کے شوہر ڈاکٹر تھے۔ ان خاتون نے بچوں کی پرورش کے لیے ایک ادارے سے 10 بچے لے کر پالے۔ عالیان کے والد کا نام ولید البشر ہے، وہ اس وقت ناروے میں ہے۔ ولید البشر اور عالیان کی والدہ کے درمیان علیحدگی ہو گئی تھی۔ دادا کو سمجھ نہیں آئی کہ کس بات کو پہلے کریں اور کسے بعد میں۔ وہ ذرا سے گھبرا سے گئے۔ تو یہ خاتون عالیان کی خالہ ہیں یا کوئی اور رشتہ دار؟ شکن گہری ہونے لگی۔ یہ اس کی ماں ہے، پالا ہے اسے۔ دادا شکن کی گہرائی ناپ سکتے تھے۔ واجد صاحب بہت دیر تک اپنے باپ کی شکل دیکھتے رہے۔ ان کی ساری خوشی کافور ہو گئی جو عالیان سے مل کر ہوئی تھی۔ یعنی عالیان بھی انہی 10 بچوں میں سے ایک ہے جنہیں یتیم خانے سے لے کر پالا ہے۔ ان کا انداز پھٹ سا گیا، غیر مہذب ہو گیا۔ یتیم خانہ نہیں، بچوں کی ایک ہی بات ہوئی نا بابا، باپ نے کیوں نہیں رکھا اسے؟ وہ عالیان سے اسے پر آگے فوراً کہ اب نام لینا گوارا نہیں۔ دادا نے جان لیا کہ کیسے وہ لڑکا جس سے واجد خوش اخلاقی سے باتیں کر رہا تھا اب تلخی اور بد اخلاقی سے زیر بحث لائے جانے والا ہے۔ عالیان کی والدہ اس کے بچپن میں فوت ہو گئی تھی۔ دادا نے تحمل سے کہا۔ میں باپ کا پوچھ رہا ہوں بابا، وہ تلخی سے تیز آواز سے بولے۔ باپ ایک لاپرواہ انسان ہے اور اسے بیٹے کی کوئی پرواہ نہیں رہی۔ اور باقی کے رشتہ دار، نانا نانی، خالہ ماموں، باپ کی بات کو انہوں نے فی الحال ایک طرف رکھا۔ عالیان کی والدہ اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھیں، اور ان کے والدین ان کی شادی سے پہلے ہی وفات پا گئے تھے۔ تو اس کی شادی کسی نے تو کی ہوگی نا ولید البشر کے ساتھ، کوئی رشتہ دار، کوئی چچا ماموں، کوئی دادا دادی۔ ماں باپ مرنے سے باقی خاندان تو نہیں مر جاتا؟ ہمارے اور ان کے ماحول میں فرق ہے واجد۔ رشتوں میں تو فرق نہیں ہے نا، خونی رشتے تو ہر جگہ ہوتے ہیں۔ دادا کا حلق خشک ہو گیا۔ تو ان کا فیصلہ ٹھیک تھا کہ ان سب سوالوں کے لیے انہوں نے عالیان اور لیڈی مہر کو آگے نہیں کیا تھا۔ بولے نا، اور باپ نے کیوں نہیں رکھا اسے؟ آپ نے ہی منع کیا تھا مجھے کہ میں ان سے کچھ نہ پوچھوں۔ میں یہی سمجھا کہ یہ امراح کی لینڈ لیڈی کا بیٹا ہے۔ چلیں، یہاں تک میں نے قبول کر لیا، اب آگے کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کہا تو ہے کچھ باپ ہوتے ہیں خدا رسول کو بھولنے والے۔ اس نے اپنی اولاد کی پرواہ نہیں کی، اور ہمیں اس سے کیا؟ لڑکا اچھا ہے، اس کا مستقبل روشن ہے۔ کوئی تو وجہ ہوگی جس نے اپنی اولاد، وہ بھی لڑکے کو نہیں اپنایا۔ بابا آپ کچھ چھپا رہے ہیں مجھ سے۔ میں ایک کاروباری انسان ہوں، مجھے پاگل مت بنائیں۔ امراح آپ کی لاڈلی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اسے اتنی آزادی دے دیں کہ وہ یہ سب کرے۔ یہ لڑکا اس کی یونیورسٹی میں پڑھتا ہے نا، اور یہ آپ کا اور امراح کا بنایا کھیل ہے۔ امراح اپنی لینڈ لیڈی کو اس کی ماں بنا کر لے آئی ہے، ورنہ یتیم خانے میں پلنے والا اس کا کوئی آگے نہ پیچھے، آزاد معاشرے کی پیداوار، کسی گناہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ دادا نے بڑے غصے سے کہا۔
تو پھر کیا ہے؟ وہ چلائے۔ کیا چل رہا ہے آپ کے اور امراح کے درمیان؟ بابا نے اسے لاڈ میں رکھا، ٹھیک ہے، لیکن میں اس کا باپ ہوں، اس کے لیے فیصلہ مجھے ہی کرنا ہے۔ آپ نے اسے مانچسٹر بھیج دیا، میں نے کچھ نہیں کہا، لیکن اب بعد میں تم ہی نہیں کہا تھا کہ میرا فیصلہ ٹھیک تھا۔ یاد ہے نا چند ماہ پہلے تم نے مجھے کہا تھا کہ امراح کے دیے پیسوں سے تمہارے کاروبار میں ایسی برکت ہوئی ہے کہ تم نے سارے قرض اتار دیے ہیں۔ ہر اچھے فیصلے کے نتائج کے کچھ وقت گزرنے کے بعد ظاہر ہوتے ہیں۔ آپ نے مجھے اندھا ہی سمجھ لیا ہے، جس کا عطا نہ پتہ، اسے آپ اپنی اور آپ کی لاڈلی گھر لے آئے۔ اچھی ملی بھگت کی آپ لوگوں نے۔ علیان بہت اچھا لڑکا ہے واجد، اس کی پیشانی پر لکھا ہے۔ کیا سب اچھے لوگوں کی پیشانیوں پر لکھا ہوتا ہے؟ ہاں لکھا ہوتا ہے، خاندان، باپ دادا، شرافت، رکھ رکھاؤ، حسب نسب، یہ ہوتی ہیں پیشانیوں کی لکھائی۔ ایک عورت کو اٹھا لائے اس کی ماں بنا کر۔ ہاں بنا کر نہیں، وہ اس کی ماں ہے واجد، سگی ماں تو نہیں ہے نا پھر؟ اور پھر باقی کے بچے وہ سب کون ہیں؟ یہ کیسا خاندان ہے جہاں سب یتیم خانے سے لے کر پالے ہیں؟ حد ہے آپ کی سوچ کی، نہ کوئی خاندان، نہ خاندان کا سربراہ، نہ آگے نہ پیچھے، ایک عورت تو اس کے یتیم بچے۔ تم ایک عظیم خاتون کی بے عزتی کر رہے ہو واجد، دادا نے دلی دکھ سے کہا۔ آپ نے میری بے عزتی کی ہے ایسے لوگوں کو گھر بلا کر؟ کوئی ضرورت نہیں امراح کو واپس بھیجنے کی، بہت کر لی پڑھائی، میں نے غلطی کی جو اسے آپ کے حوالے کر دیا۔ دادا استہزائیہ ہنس دیے۔ میرے حوالے اسے تم نے نہیں کیا تھا، میں نے خود اسے سنبھالا تھا۔ تمہاری اور تمہارے خاندان کی جاہلانہ سوچ اور حرکتوں سے اسے بچائے رکھا۔ بیٹی بیٹی لگا رکھا ہے تم نے۔ تمہاری بیٹی تب ہوتی جب تم کبھی اس کے دکھ درد میں شریک ہوتے، کبھی پونچھے اس کے آنسو تم نے۔ اسے کھلایا پلایا جوان کیا، کیا کم کیا؟ کھلانا پلانا ہی سب نہیں ہوتا، بڑا احسان جتاتے ہو کھلا پلا کر اور اولاد کو۔ تمہیں یہ تک تو معلوم نہیں کہ چھپ کر رونے کے لیے وہ کس گھر کے کونے کی طرف بھاگتی تھی۔ ہاں میں ایک برا باپ ہوں، اب بس چپ کر جائیں، بس ساری بات ختم۔ میں فیصلہ کر چکا ہوں، تم سے رائے لی تھی، آخری فیصلہ میرا ہی ہوگا۔ دادا نے ایسی سنجیدگی اور مضبوطی سے کہا کہ واجد صاحب رک کر انہیں دیکھنے لگے۔ دونوں دادا کے کمرے میں بیٹھے تھے، جبکہ باہر ان کی آوازیں آسانی سے سن سکتے تھے۔ امراح دانیہ کے کمرے میں تھی اور وہاں سے بآسانی سب سن سکتی تھی۔ پھر آپ مجھے سب سچ سچ بتائیں، کیا ہے یہ سب؟ دادا نے سوچا کہ انہیں پھر وہی کرنا پڑے گا جنہوں نے پیش بندی کے طور پر سب سے آخر میں رکھا تھا، اور سب کہہ دینا ہی ہوگا، کیونکہ نہ بتانے سے بھی کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ واجد کا رویہ معجزہ ہی ہوگا جو بدلے گا۔ علیان کی والدہ ایک غیر مسلم عورت تھی، انہوں نے ایک مسلمان سے شادی کی۔ ولید البشر نے علیان کی والدہ کو دھوکہ دیا اور چھوڑ کر چلا گیا اور دوسری شادی کر لی۔ علیان کی حقیقی ماں اور خاتون مہر ایک دوسرے کو جانتی تھیں۔ واجد کئی لحظے اپنے والد کی طرف دیکھتے رہے، انہیں یقین نہیں آیا کہ جو انہیں بتایا گیا ہے وہ ان کے باپ نے اتنی آسانی سے کہہ بھی دیا۔ آپ ایک غیر مسلم عورت کے بیٹے کے لیے امراح کے رشتے کے حق میں بحث کر رہے ہیں، مجھ سے لڑ رہے ہیں، مجھے اتنا کچھ سنا رہے ہیں، آپ نے انہیں گھر ہی کیوں آنے دیا؟ اس بار وہ پوری قوت سے دہاڑے۔ تجربے کی آنکھ سے دادا یہ سب کچھ پہلے ہی دیکھ چکے تھے، ایسا ہی رویہ اور ایسے ہی سوال، یہی رد عمل، سب ٹھیک ویسا ہی ہو رہا تھا۔ دادا اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ کمرے میں اماں اور دادی آئیں کہ بات آگے نہ بڑھ جائے۔ دادا نے تینوں کی طرف دیکھا اور کہا، امراح میری ہے اور اس کے لیے فیصلہ بھی صرف مجھے ہی کرنے کا حق ہے۔ علیان ایک اچھا لڑکا ہے، مجھے اس کے ماضی یا خاندان سے کوئی سروکار نہیں، مجھے وہ پسند ہے اور میں امراح کی شادی اسی سے کروں گا۔ آپ کو لڑکا پسند ہے یا آپ کی لاڈلی اسے پسند کر لائی ہے؟ واجد تیزی سے کہتے نکلے اور امراح کی طرف بڑھے۔ امراح، انہوں نے چلا کر اسے بلایا۔ واجد، دادا ان کی طرف لپکے۔ تمہیں پڑھنے کے لیے بھیجا تھا یا یہ سب کرنے؟ وہ دانیہ کے کمرے میں اس کے سر پر پہنچ گئے اور اسے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ دادا نے لپک کر انہیں امراح سے دور کیا۔ حماد، علی، دانیہ سب اسی کمرے میں آن موجود ہوئے تھے۔ یہ جاہلوں والے طریقے نہ اپناؤ، تحمل سے میری بات سنو۔ آپ کا طریقہ ٹھیک ہے۔ ان کی آواز تیز ہی رہی۔ کون ہے یہ امراح جسے تم یہاں لائی ہو؟ دادا نے ان کا بازو پکڑ کر انہیں کمرے سے باہر گھسیٹا اور بڑے جتنوں سے انہیں واپس اپنے کمرے میں لائے۔ امراح کمرے میں رونے لگی۔ یہ اس کی خوش گمانی تھی کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بیٹھ جاؤ واجد، خدا کے لیے، تم وہی انسان ہو جس نے ساری عمر کبھی اولاد کے پاس بیٹھ کر اسے نہیں سنا۔ تمہیں تو یہ تک نہیں معلوم کہ امراح یونیورسٹی میں کس مضمون کی طالبہ ہے، اور تم اس کی زندگی کے فیصلے کے لیے ایسے بھڑک رہے ہو جیسے تمہارے ساتھ بہت زیادتی ہونے جا رہی ہو۔
تم جیسے ہی باپ ہوتے ہیں جن کی اولادیں گھٹ گھٹ کر روتی اور مرتی ہیں۔ تم اولادوں کی بے سکونی کے مسکن ہو۔ جاؤ ذرا دیر کو اپنی بیٹی کے پاس بیٹھو، اسے سنو، اس کی جگہ خود کو رکھ کر دیکھو۔ وقت بدل رہا ہے، میں ایسے بے مہار آزادی کا قائل نہیں، لیکن ایسی پابندی کا قائل بھی نہیں کہ ایک انسان ہوتے ہوئے مر جاؤں۔ مجھے یہ رشتہ پسند نہیں، بات ختم۔ انداز اٹل تھا۔ دادا نے اتنی باتوں کو صاف بیکار ہوتے دیکھا جیسے چکنائی کی پرت پر سے پانی کا بغیر گیلا کیے گزر جانا۔ کیوں؟ سوال بیکار تھا، انہوں نے پوچھ لیا۔ بس نہیں، آپ نے شہریار کی بات کی تھی، اس کے خاندان کو بلا لیں۔ تو تم نہیں مانو گے؟ کبھی نہیں، میں نے اپنی ناک نہیں کٹوانی۔ خاندان کے لوگ سب کیا کہیں گے؟ ایک یتیم بے سہارا ایسے ویسے کو لڑکی پکڑا دی جس کے خاندان کی خبر نہ دین کی۔ تنفر تھا کہ انداز سے چھلک چھلک جاتا تھا۔ اس کے مسلمان ہونے پر شک نہ کرو، واجد گناہگار ہو جاؤ گے۔ آپ اس کا دین تصدیق کروا لائے ہیں؟ طنز سے اس کی آنکھیں سکڑ گئیں۔ میرے تمہارے دین تصدیق ہوئے ہیں؟ جو شخص سال میں چند بار نماز پڑھتا ہے اور سالوں بعد کلام پاک کو کھول کر اس سے ہدایت نہیں لیتا، وہ دوسروں کے ایمان پر سوال اٹھا رہا ہے، اسے دوسروں کے دین کی فکر ہے۔ بابا بس کر دیں یہ فلسفے، بات ختم۔ ٹھیک ہے واجد، بات ختم۔ دادا نے کمرے کے دروازے میں کھڑے ہو کر اماں اور دادی کو اندر آنے کے لیے کہا۔ جب وہ اندر آ گئے تو بہت تحمل سے کہا، اس جمعے کو امرا کا علیان کے ساتھ نکاح ہے، میں نے امام صاحب سے بات کر لی ہے۔ تھوڑی دیر کو سب کے درمیان سکوت رہا۔ یہ بچکانہ حرکتیں چھوڑ دیں بابا، سکوت ایسے ٹوٹا۔ بچکانہ ہوتی تو چھوڑ دیتا واجد، خاندان کے کچھ سمجھدار لوگوں سے بھی میں نے بات کر لی ہے۔ آپ نے ڈھنڈورا پیٹ دیا، کیوں؟ دادی اور اماں واجد کی آواز سے سہم گئی۔ جب سے امرا مانچسٹر گئی تھی اور دادا کی مدد سے گئی تھی، اس سب پر اچھی طرح سے یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ اس کی زندگی کے باقی فیصلے بھی انہیں ہی کرنے ہیں۔ جو چند رشتے دادی اور اماں تیار کر رکھی بیٹھی تھیں، اس بات کو ذہن میں رکھے ہوئے تھیں کہ امرا کے دادا کی تسلی ہوگی تو ہی آگے بات بڑھے گی۔ اور اب یہ دو خواتین بہت آرام سے سمجھ گئی تھیں کہ وہ عالیان میں کچھ دیکھ رہے ہیں تو ایسے ہی اس کے حق میں بول رہے ہیں، کیونکہ وہ دنیا میں آخری انسان بھی نہیں ہوں گے جو امرا کا برا چاہیں گے۔ سنو واجد، زندگی میں صرف ایک بار اس کے دل کی بات، اس کی خوشی کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ تمہاری بیٹی صرف اسی ایک لڑکے کے ساتھ خوش رہے گی، تمہاری اجازت اہم ہے اس کے لیے۔ تو آپ مان رہے ہیں کہ امرا ہی لائی ہے اس لڑکے کو؟ واجد، میں تم سے نہیں جیت سکتا۔ سوالوں اور جوابوں میں تم ایک کھوٹے سے بندھے ہوئے ہو، حرکت کرنے کے لیے تیار ہی نہیں، آگے پیچھے کسی بھی طرف پیش قدمی کرنے کے لیے راضی ہی نہیں۔ ضد، انا، ادھر ادھر کی بیکار باتیں، یہ وہ میں سب جانتا تھا، تم کبھی نہیں مانو گے، کبھی نہیں۔ پھر بھی میں نے کوشش کی، اب بھی تمہیں سمجھا رہا ہوں، لیکن بہت سی باتیں بہت سا وقت گزرنے کے بعد ہی سمجھ آتی ہیں، اور تمہاری سمجھ کے لیے میں بہت سارے وقت کا انتظار نہیں کر سکتا۔ میں نے اپنا وقت وفات نہیں پڑھ رکھا کہ اس وقت سے پہلے تک تمہیں راضی کرتا رہا ہوں۔ امرا عاقل و بالغ ہے، اس کی پسند اور فیصلے کی اپنی جگہ اہمیت ہے۔ تم اس کے باپ ہو، لیکن اسے بڑا میں نے کیا ہے۔ جو حق میرا اس پر ہے وہ تمہارا اس لیے نہیں ہو سکتا کہ تم باپ ہو اس کے۔ تم امرا کو نافرمان ہونے کی بددعا دے سکتے ہو، لیکن یاد رکھنا، نافرمانی کی بددعائیں تبھی لگا کرتی ہیں جب فرمانبرداری سے فرائض انجام دیے گئے ہوں، اور فرائض میں پہلا فرض محبت کا ہے۔ گھر میں تناؤ بڑھتا گیا۔ دادا لیڈی مہر کے پاس گئے اور انہیں صورتحال سے آگاہ کر دیا، لیکن عالیان کو کچھ نہیں بتایا۔ واجد ایک بار پھر امرا کے پاس آئے۔ تمہارے دادا تمہارا نکاح کرنا چاہتے ہیں ان سے کہہ دو تمہیں منظور نہیں۔ اچھے خاندانوں اور لڑکوں کی پاکستان میں کمی نہیں ہے۔ امرا خاموش سر جھکائے بیٹھی رہی۔ امرا، وہ چلائے، آنسو ٹپ ٹپ اس کی آنکھوں سے گرنے لگے۔ دادا ان دونوں کے پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے۔ میرے لیے کچھ تو آسانیاں پیدا کر دیں، بہت دھیمی آواز میں اس نے کہا۔ جانتی ہو لوگ کتنی باتیں کریں گے؟ لوگ باتیں ہی کرنے کے لیے پیدا ہوتے ہیں، میں اور تم بھی تو لوگ ہی ہیں، ہم دونوں کبھی باز آئے باتیں کرنے سے؟ آج میں اور تم شروعات کرتے ہیں، کل کو دنیا کو بھی چپ ہو جائے گی۔ دادا نے بڑی آس سے کہا کہ شاید کچھ بہتری ہو جائے۔ دنیا آپ کے اشاروں پر نہیں چلے گی، وہ ہونک کے انداز سے بولے۔ اگر دنیا میرے اشاروں پر نہیں چلے گی تو میں بھی دنیا کے اشاروں پر نہیں چلوں گا۔ امرا کی خوشیاں تو میں ہرگز اس دنیا کی سیاہی سے نہیں لکھوں گا۔ مجھے معلوم تھا یہی سب ہوگا۔ بابا غصے سے چلے گئے تو دادا اس کے پاس بیٹھ کر اسے چپ کروانے لگے۔ اسی لیے میں نے تمہیں اور عالیان کو یہاں بلایا تھا۔
میں چاہتا تو مانچسٹر آ کر بھی تمہاری شادی کر سکتا تھا، لیکن صرف ایک یہی بات میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہارا باپ ہی کہہ دیتا کہ تم نے خود وہاں شادی کر لی اور میں تم پر پردہ ڈالنے گیا تھا۔ خاندان کی کتنی ہی لڑکیوں کو ان کے گھر والے پڑھنے کے لیے باہر نہ بھیجتے، شاید تھے۔ میں نے بہت سوچا اس بارے میں، اب ایک آخری حل یہی ہے کہ تم خود جاؤ واجد کے پاس اور کوشش کر دیکھو، شاید وہ مان جائے۔ مجھے ان سے ڈر لگ رہا ہے، آؤ میرے ساتھ۔ وہ اسے ساتھ لے کر ان کے کمرے میں آئے۔ وہ 2 دن سے اسٹور نہیں جا رہے تھے، گھر میں یہی سب چل رہا تھا۔ وہ بیڈ کے کراؤن سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، وہ ان کے قریب بیٹھ گئے اور ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ مجھ پر وہ بوجھ نہ ڈالیں جو میں اٹھا نہ سکوں، بہت مشکل ہو جائے گا پھر سب کچھ۔ میں تمہارا باپ ہوں، کچھ تو میرا لحاظ کرو، تمہارا بھلا ہی سوچ رہا ہوں۔ میرے بھلے پر ہاں کہہ دیں، اس نے بڑی ہمت کر کے کہا۔ یہ کبھی نہیں ہوگا امراء۔ ان کا انکار ہی رہا۔ ایسا سنجیدہ انکار سن کر وہ کتنی ہی دیر ان کے پاس بیٹھی روتی رہی اور سوچتی رہی۔ وہ کم تھا جو اس نے پہلے کبھی سوچا تھا، جو ہو رہا تھا وہ اس سے کہیں زیادہ تھا، اور اگر دادا بھی نہ مانتے تو یہ سب کچھ ناممکنات میں سے ہی ہوتا۔ جمعے کو تمہاری بیٹی کا نکاح ہے واجد، اب ہم ہمیشہ کے لیے اسے گھر سے رخصت کر دیں گے، دادا نے کہا اور امراء کو لے کر کمرے میں آ گئے۔ یہ نکاح کبھی نہیں ہوگا دادا، امراء رونے لگی۔ اگر یہ خدا کی طرف سے ہونا طے ہے تو ضرور ہوگا۔ واجد نے مجھ سے کہا ہے اس رشتے کی صورت میں نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہو جائیں، کسی بے دین بغیر باپ کے لڑکے کو لڑکی سونپ رہا ہوں۔ میں نے بہت کچھ سنا ہے، میں خود بھی ڈگمگا جاتا ہوں، پھر میری تسلی یوں ہو جاتی ہے کہ اس کی سرپرست خاتون مہر ہے۔ ہمارے بڑے کہتے ہیں جس کی بیٹی لینی ہو اس کی ماں دیکھو، اور جس کو بیٹی دینی ہو اس کے باپ کو، اور عالیان کا باپ ہے نہیں، جو ماں ہے وہ اتنی عظیم ہے کہ انہیں صرف ماں ہی نہیں سمجھا جا سکتا۔ تو میں کبھی اپنے فیصلے سے خوفزدہ ہو جاتا ہوں اور شکوک میں گھر جاتا ہوں تو خاتون مہر کے بارے میں سوچ لیتا ہوں۔ دادا نے بات یہیں ختم کی۔ وہ ایسے سنجیدہ اور چپ چپ سے ہو گئے تھے جیسے نئے سرے سے حساب کتاب کر رہے ہوں۔ امراء نے جانا یہ سب کیسا محال ہے۔ لیڈی مہر ایک بار پھر گھر آئیں، سہولت سے بابا سے بات کر لیں، لیکن وہ خاموشی سے اٹھ گئے اور سب بے بسی سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہ گئے۔ دادا علیان کو اسٹور لے گئے، وہ وہاں ان سے بات یا کسی رد عمل کا منتظر ہی رہا، لیکن کوئی بات نہ ہوئی، نہ بدمزگی اور نہ ان کے رویے میں تبدیلی آئی۔ دادا نے ایک ایک کر کے سب کوششیں کر ڈالیں اور سب ناکام رہیں، اور آخر میں دونوں میں خاموشی تن گئی، اور اس خاموشی نے گھر میں سب کو بے چین رکھا۔ ساری صورتحال کی علیان کو خبر ہو چکی تھی، وہ جان چکا تھا کہ امراء یہی چاہتی تھی کہ وہ اس سب کا سامنا نہ کرے۔ وہ افسردہ ہو گیا۔ پہاڑ تھا جو سر ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ ہمیں رویوں اور روایتوں کے بارے میں ناپسندیدگی سے نہیں سوچنا چاہیے۔ لیڈی مہر نے اسے سوچوں میں گم دیکھا تو اسے اپنے سامنے بٹھا لیا۔ میں نے ایسا نہیں کیا۔ امراء کے دادا نے ہمیں ہر چیز کے بارے میں پہلے سے ہی خبردار کر دیا تھا، یہ سب ایسے ہی ہونا تھا۔ ہم سب اپنی اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں عالیان، اور ہم اپنی اپنی جگہ سے دوسرے کو غلط کہہ رہے ہیں۔ تمہارے لیے امراء کے والد غلط ہیں، ان کے لیے تم، اور یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، لیکن خبردار رہنا اور حقیقتاً ان سب کا سامنا کرنا دو الگ باتیں ہیں۔ ماما، میں ان کو اسٹور پر گیا تو سارا وقت خوفزدہ ہی رہا۔ میں نے خود کو معمولی اور کمتر محسوس کیا، اور مجھے یہ بات بہت شدت سے یہ خوف لاحق رہا کہ وہ ماما کے بارے میں کچھ کہہ دیں گے۔ میں انہیں اپنا سمجھتا ہوں، لیکن وہ سب امراء کے اپنے ہیں، لیکن وہ مجھے کبھی اپنا نہیں کہیں گے۔ وقت لگے گا، سب ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا۔ سب غلط بھی تو ہو سکتا ہے، غلط ہو بھی جائے تو بھی یہی سوچو کہ ٹھیک ہو جائے گا۔ مایوسی سے ہارنا نہیں چاہیے، بلکہ مایوسی کو ہرا دینا چاہیے۔ امید بڑے کام کی چیز ہے، اسے سنبھال کر رکھنا چاہیے۔ سب پر امید ہو جانے سے تو نہیں ہو جاتا نا ماما۔ ایک اچھی چیز امید اور ایک بری چیز نا امیدی میں سے اچھی والی کا انتخاب کر لینا چاہیے، بے شک یہ اپنے عمل میں کتنی ہی سست کیوں نہ ہو، یا یہ کتنا ہی انتظار کیوں نہ کروائے۔ ساری اچھی باتیں ایک طرف، لیکن عالیان اس تکلیف کو بری طرح سے جھیل رہا تھا کہ اسے پسند نہیں کیا گیا۔ وہ بار بار خود کو دیکھتا اور اپنے بارے میں سوچتا۔ اس کا اعتماد اتنی سی دیر میں مٹی کے ڈھیر کی طرح بیٹھ گیا، اور اسے لگنے لگا کہ دنیا میں وہ اکیلا انسان ہے جو سب سے پیچھے اور سب سے زیادہ بیکار ہے۔ اسے یہ بھی لگتا ہے جیسے ولید البشر اس پر بلند و بانگ کہکہے لگا رہا ہو، اور اس کی طرف اشارے کر کے کہتا ہو، دیکھ لی اپنی حیثیت، دیکھ لی۔
وہ خود کو تلخی سے بچاتا رہا لیکن کچھ تلخی اس میں سے چھلکنے لگی۔ دادا نے اسے دیکھا تو ان کا دل جیسے مٹھی میں آ گیا۔ تم دو عظیم عورتوں کے بیٹے ہو آلیان، میرے دل میں تمہاری بہت قدر ہے۔ یہ دونوں عورتیں سب کے لیے عظیم کیوں نہیں ہیں؟ اس نے امراح کے والد کا نام نہیں لیا۔ تو تمہارے لیے اس سوچ کی کوئی اہمیت نہیں جو میں اور امراح ان کے بارے میں رکھتے ہیں؟ آلیان شرمندہ سا ہوا۔ ایسا نہیں ہے، جمعے کو تمہارا نکاح ہے۔ دادا نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا، آپ نے کہا تھا آپ نے نکاح والی بات امراح کے بابا کو منانے کے لیے کی تھی۔ مجھے صرف اس کا رد عمل دیکھنا تھا، اور اس نکاح کو میں پہلے ہی طے کر چکا تھا کیونکہ میں جانتا تھا یہی سب کچھ ہوگا۔ اگر واجد مان جاتا تو اور بات ہوتی۔ آپ یہ سب امراح کے لیے کر رہے ہیں؟ نہیں، صرف اس کے لیے ہی نہیں، میں وہ کر رہا ہوں جو ٹھیک ہے اور جس میں کچھ غلط نہیں، نہ تم نہ میں، اور نہ ہی اس فیصلے میں۔ مجھے نہیں لگتا یہ نکاح ہوگا، میں خوفزدہ ہوں۔ اس نے اپنے دل کی بات کہہ دی، اور دادا کے جانے کے بعد وہ دیر تک سائی سے باتیں کرتا رہا، پھر کال سے کی، اور امراح، ویرا اور سادھنا سے ساری صورتحال پر رائے لیتی رہی، دراصل تسلیاں لیتی رہی۔ دادا نے گھر میں کمکمے لگوا دیے۔ یہ کام انہوں نے اس لیے کیا کہ واجد کا اگلا رد عمل سامنے آ جائے۔ ان کا رد عمل ایسے سامنے آیا کہ وہ نیند کی گولیاں کھا کر سو گئے، اور سونے سے پہلے دادا ان کے درمیان چند باتیں ہوئیں جن میں سے ایک بات پر وہ خاموش ہو گئے۔ دادا نے کہا، تمہاری بیٹی نے ایک بار خودکشی کی کوشش کی تھی اور وہ مری نہیں۔ اس بار وہ خودکشی نہیں کرے گی، پھر بھی مر جائے گی۔ پھر تم اپنی ضد کی قبر پر بیٹھ کر آنسو بہاتے رہنا۔ بات ایسی جان لیوا گونج کے ساتھ کی گئی کہ دل رو دینے کو ہو گیا۔ دادا امراح کے پاس آئے، وہ سر گھٹنوں میں لیے بیٹھی تھی۔ میں نے ویزے کے لیے کاغذات جمع کرا دیے ہیں، جلد ہی میں مانچسٹر آ جاؤں گا۔ مجھے یقین ہے واجد، دانیہ اور باقی سب کو بھی آنے کی اجازت دے دے گا۔ آپ کیا بات کر رہے ہیں دادا؟ وہ مجھے یہاں سے جانے دیں گے تب نا؟ امراح، اب اپنے باپ کی خاموشی کا احترام کرو۔ انسان قسمت کا کتنا ہی دھنی کیوں نہ ہو، زندگی کی راہوں میں اسے چند کانٹے مل ہی جاتے ہیں۔ یہ نکاح جمعے کو ہوگا، ورنہ کبھی نہیں ہوگا۔ آپ نے نکاح کا فیصلہ ہی کیوں کیا دادا؟ سال دو سال ٹھہر جائیں، اب بابا مان جائیں گے۔ میری عمر دیکھو امراح، اتنا بوڑھا انسان جب سونے کے لیے آنکھ بند کرتا ہے تو یہی سوچ کر کرتا ہے کہ اب یہ آنکھ قبر میں کھلے گی۔ میرے بعد تمہارا کیا ہوگا؟ میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں، واجد نہیں مان رہا۔ میں نہ ہوا تو کیا کرو گی؟ اس نے اپنے ایک دوست گھرانے کو آنے کے لیے کہہ دیا تھا، اپنے بیٹے کے لیے۔ میں نے کس جتن سے انہیں گھر آنے سے روکا؟ میں ہی جانتا ہوں یہ سب میری موجودگی میں ہو رہا، اور کیا چاہتی ہو کیا ہو جائے؟ آپ اپنے مرنے کی باتیں ایسی بے رحمی سے کیوں کر رہے ہیں؟ امراح ان سے لپٹ گئی۔ ہر انسان خود اگلے ہی پل زندگی سے ہار جانے والا یہی سوچتا ہے کہ موت کی بات کیا کرنی ہے، اور موت اسے آ لیتی ہے۔ کیا موت آنے سے پہلے پوچھتی ہے کہ تم نے اپنی ذمہ داریاں ادا کر لیں تو آؤ پھر میں تمہیں آ لوں؟ اگر موت ایسے پوچھتی تو دنیا کا کوئی کام ادھورا نہ رہ جایا کرتا۔ اپنی ماں کے بعد میں نے تم سے محبت کی، اور میں کبھی اس کی وجہ نہیں جان سکا۔ تمہارے معاملے میں بے اختیار ہوں۔ جو تکلیفیں میں نے تمہیں دی ہیں انہیں بھلانے کے جتن کرتا رہتا ہوں۔ آپ نے مجھے کوئی تکلیف نہیں دی ہے، میں نے بھی دی ہے، اور اب دعا ہے کہ خدا تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ امراح اور دادا ساری رات بیٹھے باتیں کرتے رہے، اور اس رات کی صبح کا امراح کو شدت سے انتظار تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ صبح اتنی روشن ہو کہ روشنیاں اگلے وقتوں کے لیے محفوظ کر لی جائیں۔ کیا تمہاری یونیورسٹی میں سب آلیان جیسے ہیں؟ دانیہ پوچھ رہی تھی۔ وہ آلیان اور دادا مل کر کچھ خریداری کرنے گئے تھے، اور اسے زیادہ وقت آلیان کے ساتھ گزارنے کا موقع مل گیا۔ سب اپنے اپنے جیسے ہیں، آلیان جیسے نہیں۔ تمہیں آلیان اچھا لگا؟ لفظ اچھا کافی چھوٹا ہے۔ دادا اکثر کہا کرتے تھے کہ دیکھنا امراح کی قسمت تم سب سے بازی لے جائے گی، اور تم بازی لے گئیں۔ دادا کی ساری دعائیں تمہیں ہی جا لگیں امراح۔ ویسے دادا مجھے بھی کہتے رہتے ہیں کہ میں نے بہت پیاری ہوں۔ اب دیکھتی ہوں کتنی دعائیں لگتی ہیں دادا کی مجھے۔ امراح ہنسنے لگی۔ بابا ناراض تھے، حقیقت تھی۔ نکاح کے لیے ماحول سازگار نہیں تھا، یہ بھی حقیقت تھی۔ لیکن ایک اور حقیقت یہ تھی کہ وہ گھڑیاں گن رہی تھی۔ دوسری بڑی حقیقت یہ تھی کہ وہ خوش ہونا چاہتی تھی، بہت زیادہ خوش، لیکن بابا کا خیال ذہن میں آتے ہی اس کی خوشی آنے سے پہلے ہی رخصت ہو جاتی۔ ایک منظر بار بار اس کی نظروں کے سامنے گھومتا رہا کہ بابا نے پسٹل کنپٹی سے لگا رکھی ہے، اور وہ اسے کہہ رہے ہیں کہ آلیان کو انکار کر دو امراح، یہ شادی کبھی نہیں ہو پائے گی۔ ان دنوں میں اس نے کچھ کھایا نہیں، وہ سو نہیں سکی۔ اس کے سر میں کیسے درد ہو رہا ہے اس نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ زندگی ایک دم سے پھر ایسی پیچیدہ سوال لگنے لگی جو کبھی حل نہ ہو سکے،
اور جسے کوئی حل کر ہی نہ سکے۔ دادا کی ساری حکمت عملی دھری کی دھری رہ جائے گی، وہ سوچتی۔ اماں اور دادی روتی بھی جاتی اور اسے دیکھ کر مسکرانے بھی لگتے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اگر سب معمول پر ہے تو مجھے کیوں غیر معمولی لگ رہا ہے؟ وہ یہ بھی سوچتی۔ دوسری طرف کال کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسکرین سے نکل کر عالیان کا گلا دبوچ لے۔ تم شادی کر رہے ہو میرے بغیر؟ تم سے کرنی تھی کیا؟ بکواس نہ کرو، اگر ایسی کوئی زیادہ ایمرجنسی ہے تو 2 دن انتظار کر لو، مجھے وہاں آ لینے دو۔ حالات کچھ ایسے ہیں کہ یہ ضروری ہے، اور یہ شادی نہیں ہے۔ شاویز کا کہنا ہے کہ نکاح شادی ہی ہوتی ہے۔ نکاح شادی ہوتی ہے پر رخصتی کے بعد۔ شادی کا بنیادی عمل نکاح ہوتا ہے، رخصتی نہیں۔ تو شادی ہی ہوئی نا۔ میں کتنا خوار ہوا امراح کے لیے اسپتال میں 48 گھنٹے میں سویا نہیں، اس کے لیے ہم کھڑے رہے، بیٹھے تک نہیں۔ میرا گلا خشک ہو گیا چینلز کو اس کے بارے میں اپڈیٹ کر کر کے، اور وہ ایسے شادی کر رہی ہے، بلایا تک نہیں۔ کال بڑا عظیم دکھی لگنے لگا۔ امراح نے تو مجھے بھی نہیں بلایا، میں تو خود اپنی شادی میں جا رہا ہوں۔ اب ایک ہی صورت ہے کہ تم سپر سوئنگ لو اور یہاں آ جاؤ۔ یونیورسٹی کے باہر پارکنگ میں کھڑا ہے نا سپر سوئنگ۔ تم خواہ مخواہ ناراض ہو رہے ہو، میرے شہبالے تم ہی بنو گے۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہوگا جو مجھے ملے گا۔ تمہاری ٹکر پر شہبالی ویرا ہوگی۔ میرا خیال ہے کہ ابھی سے تیاری شروع کر دو۔ تم نے تو کہا تھا تم امراح کے گھر والوں سے ملنے جا رہے ہو۔ ماما نے مجھے یہی کہا تھا کال۔ تم نے مجھے کہا جا رہے ہو تو امراح کو جیت کر لانا۔ یہاں جیت لانے والا ماحول نہیں ہے، یہاں احترام سے طلبگار بننے کا ماحول ہے۔ میں طلبگار بنا کھڑا ہو جاؤں گا اور میرے ساتھ امراح کو کھڑا کر دیا جائے گا، اور اس وقت میں وقت کو آگے لے جانے کی باتیں نہیں کر سکتا۔ اگر ایسا کیا تو مجھے نظر آ رہا ہے میں نقصان میں رہوں گا، اور یہ امراح کے دادا کا فیصلہ ہے، میں انکار نہیں کر سکتا۔ کافی دیر وہ کال سے باتیں کرتا رہا، پھر اس نے امراح اور عالیان کی کہانی ماما کو سنائی۔ وہ سو گئیں تو بھی اسے سونے کا بہانہ نہیں مل سکا۔ اسے ڈر تھا کہ کچھ ہو جائے گا، ابھی دادا آئیں گے اور اسے کچھ کہہ دیں گے، یا امراح روتے ہوئے فون کرے گی اور کہے گی عالیان واپس چلے جاؤ، یہ شادی کبھی نہیں ہو سکتی، یہ شادی کبھی نہیں ہو سکے گی، یا صرف اس لیے کہ وہ خاندان میں شمولیت کے رائج اصولوں پر پورا نہیں اترتا، اور اس لیے بھی کہ ہر خاندان میں داخلے کے اپنے اپنے راستے ہوتے ہیں، اور امراح کے خاندان میں داخلے کے راستے اس پر بند ہیں، سوائے ایک دادا کے، اور امراح صرف دادا ہی کی بیٹی نہیں ہے۔ صبح ہو گئی، اسے تب بھی سمجھ نہیں آئی کہ اس صبح کو کیسے خوش آمدید کہے۔ اس نے وہ انگوٹھی نکال کر ہاتھ میں لے رکھی تھی جو ماما مارگریٹ کی تھی، اور ماما مہر اسے لیے ساتھ لے آئی تھی کہ ہاں ہو جانے پر وہ امراح کو پہنا دیں گی۔ اسے یقین ہونے لگا کہ وہ کبھی اس انگوٹھی کو امراح کے ہاتھ میں نہیں دیکھ سکے گا۔ ہر خیال بے سکونی کے لبادے میں لپٹ گیا، اور اس نے خالی پن کا احساس ہر طرف محسوس کیا، اور تصور میں بھی مشرقی دلہن اس کے پہلو میں آ کر کھڑی نہ ہوتی۔ انکار کا احساس اس پر غالب رہا، اور اس نے خود کو زندگی کے صحراؤں میں بھٹکتے پایا، اور اس نے معجزوں کی دعائیں کرنی چاہئیں، اور تصوروں میں وہ خود کو اکیلا اور اداس دیکھتا رہا۔ سوچے بے رحمی سے اس کا تاریک مستقبل اس پر روشن کرتی رہیں۔ ماما کے ساتھ ناشتہ کرتے وہ ناشتہ کرنے کا بہانہ کرتا رہا۔ عالیان تم کب بڑے ہوگے؟ وہ ہنس دی۔ شادی کے بعد۔ وہ ہنس نہ سکا۔ تم ایسے بجھے بجھے کیوں ہو میرے بیٹے؟ کچھ ہو جائے گا سب برا، کچھ برا نہیں ہوگا۔ سب باتوں کا تمہیں معلوم ہونا ضروری نہیں، لیکن امراح کے دادا نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھے مایوس نہیں لوٹائیں گے، اور بھی بہت ساری باتیں ہوئی تھیں ہمارے درمیان، بس تم اتنا جان لو کہ یہ نکاح جلد سے جلد کر دینا چاہتے ہیں۔ اگر امراح کے بابا مان جاتے تو بھی وہ منگنی نہ کرتے۔ عالیان وہ ضرور ہوگا جو تمہارے لیے خدا نے طے کیا ہے۔ تم نے مجھ سے کہا تھا کہ تم ایک اچھی دعا مانگنا سیکھ چکے ہو، اس اچھی دعا کو پھر سے دہراؤ۔ سوچو کہ بے رحمی چھٹنے لگی، یقیناً اچھی دعا کو دہرانے کا اس سے بہترین وقت اور کون سا ہوگا۔ اسے مسکرانا یاد آ گیا آخرکار۔ وہ امراح اپنی اور اس کے خاندان کی تکون کیوں بنا رہا تھا؟ وہ امراح عالیان اور خدا کی رضا کی تکون کیوں نہیں بنا رہا تھا؟ ان کی کلاس ختم ہو چکی اور پروفیسر کی کلاس سے نکلتے ہی وہ فوراً اٹھ کر سب کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی، جیسے وہ ایسا خطاب کرنے والی ہے جو انسان صرف اپنی ذات سے کرتا ہے، وہ بھی مختلف بہانوں سے خود کو بہلا کر۔ سب شرارت سے اسے دیکھ رہے ہیں، وہ عالیان کی غیر موجودگی کے بارے میں اس سے پوچھتے رہے ہیں، سب سمجھ لینے کے انداز میں آنکھ مارتے اور کئی طریقوں سے اسے چڑھانے سے خود کو روک نہیں پاتے۔ میں عالیان سے محبت کرتی ہوں اور امراح سے بھی، اور اس محبت کے خالص پن میں کوئی کھوٹ نہیں۔
اس نے ایسی شان کو اپنا کر یہ کہا کہ اسے تعظیم دینا ضروری سا ہو گیا۔ دبی دبی ہنسی خاموشی میں ڈھل گئی اور زندگی کی انگلی نے بولنے پر آمادہ لوگوں کے ہونٹوں پر ٹھہر کر شش کہہ کر انہیں خاموش کروایا۔ برازیلیا میں امرا زندہ نہ رہتی تو وہاں صرف وہی نہ مرتی، اس کے مرنے سے دو موتیں کیسے ہو سکتی ہیں؟ میں نے وہاں جان لیا، اور جب میں نے یہ جان لیا تو میں نے خود کو وہیں روک لیا، کیونکہ مجھے ایسی منزل کی طرف نہیں بڑھنا تھا جس تک میں پہنچ تو جاتی لیکن جسے پا نہ سکتی، جو ہماری مٹھی میں ہوتا ہے اور ہمارا نہیں ہوتا، جو ہماری گرفت میں نہ ہو کر بھی ہمارا ہو وہ ہمارا ہوتا ہے۔ عالیان پر میری گرفت تھی جو کہ امراح کی نہیں تھی۔ وہ کہہ کر رکی، جانچ سکے دو تین لوگوں کے احساسات کو کمتر تو نہیں کر رہی۔ سائی کہتا ہے بہت کم چنیدہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں ملانے کے اسباب بننے آتے ہیں اور جن کے بچھڑ جانے پر وقت آنسو بہاتا ہے۔ وقت نے یہ آنسو برازیلیا میں بہائے۔ میرا خیال ہے عالیان کو امراح پسند آئی تھی نا، وہ اس سے پہلی نظر کی محبت کا شکار ہوا تھا۔ شاید اس نے جان لیا تھا کہ انسانوں سے بھری دنیا میں صرف وہی اس کی ہے۔ اس میں خوبی کا کمال ہے، نہ خامی کا قصور۔ یہ ایسے ہی ہونا تھا، خونی جنگیں ہوتی، بغاوت اٹھتی یا غدر مچتا، یہ سب ایسے ہی ہوتا۔ اس کے انداز نے مورخ کی حیت اپنا لی جو ایمانداری سے تاریخ کو ساری سیاہی و سفیدی سمیت کھنگالتا ہے۔ آپ میں سے کچھ کا کہنا ہے کہ میں اکیلی ہو گئی ہوں، جبکہ میرا ماننا ہے کہ میری زندگی شاید ہی اب امراح کے بغیر مکمل ہوگی۔ جب میں مانچسٹر آ رہی تھی تو پاپا نے طنزاً کہا تھا، میں دیکھتا ہوں تم مانچسٹر سے ایسا کیا لے کر آتی ہو جو روس میں نہیں ملتا، تو اب میرے پاس پیش کرنے کے لیے امراح ہے۔ ساری کلاس ہنس دی۔ امراح کے پاس عالیان ہے، عالیان کے پاس کورل اور کورل کے پاس شیطان، کسی ایک نے بلند آواز سے کہا، اور سب کے کہکہوں نے زلزلے کی صورت اختیار کر لی۔ کورل بھی ہنسنے لگا۔ تو کیا ایسے بیش قیمت تحائف کو دیکھ کر پاپا خوش نہیں ہوں گے؟ عالیان اس وقت پاکستان میں ہے امراح کے ساتھ، اور چند ہی گھنٹوں میں ان کی شادی ہو جائے گی اور مجھے اس کی شادی میں شرکت کرنی ہے۔ بہت منموہنی سی آواز میں اس نے کہا۔ وہ ان کی ہنسی میں شامل نہیں ہو سکی تھی۔ کتنے ہی اسٹوڈنٹس نے مجھ سے آ کر کہا کہ آخرکار میری اور امراح کی دوستی اب ختم۔ ایک لڑکی نے مجھ سے کہا، میں نے امراح سے ہار کیوں مان لی؟ نہ امراح سے دوستی ختم ہوئی ہے، نہ ہم حالت جنگ میں تھے کہ ہار جیت کا خطاب حاصل کرتے۔ میں نے حقیقت کو کھلے دل سے قبول کیا اور شدت پسندی کو اپنے اندر سے رخصت کر دیا۔ میری اور عالیان کی کہانی پر نظر ثانی کی ضرورت نہیں تھی، لیکن امراح اور عالیان کی کہانی کو نیک تمناؤں کی ضرورت ہے، اور آج ان کے خاص دن میں ساری نیک تمنائیں ان کے نام کر دوں گی۔ میں ان کے لیے وہ دعا کروں گی جو صرف میں ہی کر سکتی ہوں۔ اس کی منمونی اور آواز نم سی ہونے لگی اور انہوں نے محسوس کیا کہ وہ بہادر نظر آنے کی کوشش کر رہی ہے، اور زیادہ کوشش بھی تو ناکام کر دیتی ہے نا کبھی کبھی۔ آپ کا ماننا ہے کہ میں ظاہر نہیں کر رہی، لیکن مجھے بڑا فرق پڑا ہے۔ میں اداس نظر آتی ہوں، میں کھوکھلی ہنستی ہوں، میں کسی گمشدہ چیز کو تلاش کرنے لگتی ہوں۔ میں عالیان کو بہت یاد کرتی ہوں۔ میرے لیے مشکل ہے اس حقیقت کو تسلیم کرنا کہ اس کا ہاتھ پکڑنے کا حق میں نے اب ہمیشہ کے لیے کھو دیا ہے۔ ٹھہر ٹھہر کر اس نے غیر مرئی نقطے پر نظریں ٹکا کر کہا، پھر ایک دم سے نظریں ان کی نظروں کے مقابل کر دیں۔ آپ کو ٹھیک لگتا ہے۔ مورخ نے یہاں بھی بے ایمانی نہیں کی۔ سائی جو ان دونوں کو ساتھ لے جانے کے لیے آیا تھا اور کلاس کے دروازے میں کھڑا تھا، اس نے اپنا دل سکڑتے ہوئے محسوس کیا۔ کلاس میں چھایا سکوت ٹوٹنے میں نہ آیا اور ویرا کلاس سے ایسے نکل آئی جیسے وہ عالیان کی زندگی سے نکلی ہو۔ وہ سرخ سنگی سیڑھیاں چڑھ رہا ہے مسرت و اطمینان سے۔ اورنگزیب عالمگیر کی بنائی بادشاہی مسجد کا دروازہ کھول دیا گیا ہے۔ مینا کاری اور گلکاری کے آرائشی محراب سے گزرتے اس نے ذرا دیر رک کر وسیع احاطے کے پار اونچے میناروں کے قائم تلے راکھ کے میناروں کو شکر گزاری سے دیکھا، جیسے مقدس مقامات کے دوست فرشتوں کو سلام کیا۔ وہ چلتا حوض تک آیا اور اس کے پانی میں ہاتھ ڈبو دیا، پھر پانی کو بچکانہ انداز میں چلو میں لے کر اچھال دیا اور مسکرا دیا، ایسی مسکراہٹ جو انسانوں کے لیے بنا دی جاتی ہے اور روز عقد اسے پیش کی جاتی ہے، سے ابھی وہ دور ہی رہا۔ وہ نماز جمعہ سے 2 گھنٹے پہلے ہی آ چکا ہے اور اب سر جھکا کر گنبد کی چھت تلے ستون سے کمر ٹکائے بیٹھا ہے۔ وہ بہت شدت سے مارگریٹ کو یاد کر رہا ہے۔ اس کی آنکھیں بھیگ رہی ہیں اور وہ محسوس کر رہا ہے کہ مرنے والے ہمارے ساتھ زندہ رہتے ہیں۔ بہت دیر تک اسے سر جھکائے ایسے ہی بیٹھے رہنا ہے۔ دن کی روشنی محرابوں اور دیواروں سے ہوتی ہوئی ستونوں کو چھوتی
سجدہ گاہ میں رحمت بنی اترنے لگی۔ روشنی اس آئینے پر مرتکز رہنے پر بضد ہے جس کے عکس میں وہ جھلملا رہی ہے۔ دودھ میں سنہری کرنیں جا ملی ہوں سے رنگ کی فرشی پوشاک میں جس کا دامن پیچھے سے زمین پر بچھا ہے اور آگے آتے آتے ذرا سا اوپر اٹھتا جاتا ہے کو پہنے وہ نظر اتار لیے جانے کے لیے کھڑی ہے۔ طرح دار حسین و جمیل ملکہ کے پرشکواں تاج کے نقش سے نقش فرشی دامن سے طلوع ہوتے ہوئے سنہری گہرے رنگ کے نقوش بناتے کمر تک قیام کرتے جاتے ہیں اور موتی آسمان پر بکھرے ستاروں کی طرح گردن سے نیچے بکھر آتے ہیں۔ اگر اس لباس پہ اتنا کچھ نہ ہوتا تو اس کے جگمگ کرنے کے لیے اتنا ہی کافی ہوتا کہ اسے امراہ نے پہن رکھا ہے۔ اس نے اپنے سر کو ذرا سا اوپر اٹھایا اور ہاتھ میں پکڑے جھومر کو سر پر بائیں رخ رکھ کر دیکھنے لگی، پھر سرخ کامدار دوپٹے کو دوسرے ہاتھ سے کھینچ کر ناک تک گھونگھٹ کی صورت لے آئی۔ دادا نے ایک دم عجلت کے انداز سے دروازہ کھولا اور وہ گھبرا گئی اور جھومر والا ہاتھ سمیٹ کر آہستگی سے نیچے لے آئی۔ گھونگھٹ ناک تک ہی رہا، اس نے رخ نہیں موڑا۔ دادا نے پیچھے سے قد آدم آئینے میں اس کے عکس کو دیکھا۔ دلہن دلہن کھیلنے والی اب خود دلہن بنی کھڑی ہے۔ وقت کا کام تیزی سے گزرتا ہے، ٹھیک سے وہ گزر جائے، لیکن اس سے اتنی سی التماس ہے وہ ایسے وقتوں میں اپنی رفتار ٹھہرا لے۔ ایسی پیاری صورتوں کو دیکھنے کے لیے زیادہ نہیں، صرف چند صدیوں پر محیط چند پل اس کے لیے جس نے آج اپنا روپ بدل لیا ہے، جس کے سیاہ بال صرف سیاہ نہیں رہے اور جس کی صاف گوری رنگت دھنک رنگوں سے تال میل میں مصروف ہے۔ دادا نے سوچا اس نے یہ نیا روپ کہاں سے چرایا، پرانی امراہ کہاں گئی؟ جھومر والے ہاتھ میں پسینہ آ گیا، پھر اس نے گھونگھٹ کا کونا اٹھا کر گردن موڑ کر دادا کو دیکھا اور مسکرا دی۔ اس نے کوئی میک اپ کیا تھا، نہ کوئی زیور پہنا تھا۔ دائرے میں سمٹی مہندی اس کی ہتھیلیوں پر آگے پیچھے براجمان تھی اور دل پسند عہد بنی انگلیوں کی پوروں میں مقید تھی۔ اس نے ابھی جوتے نہیں پہنے تھے، پھر بھی آج وہ قد میں پوری اونچی ہے۔ آج اس کی مسکراہٹ ہر رنگ سے مشابہ اور ہر خوشی کی انگلی تھامے محو رقص ہے۔ آج اس سے زیادہ خوبصورت دنیا میں کوئی نہیں ہے، آج مسرت پر اس کی بادشاہی ہے۔ دادا اس کے قریب آ گئے اور اس کی پیشانی چوم کر اس کا ہاتھ تھام لیا اور اسے لے کر باہر آ گئے واجد صاحب کے کمرے میں اور اسے ان کے سامنے کھڑا کر دیا۔ کچھ وقت گزرا، وہ خوف سے کچھ بول نہ سکی۔ دادا نے بابا کا ہاتھ اٹھا کر اس کے سر پر رکھ دیا اور اسے ساتھ لے کر باہر آ گئے۔ اماں اور دادی نے اس کے آگے وہ سب کچھ کیا جو بعد ازاں انہیں خیرات کرنا تھا۔